بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذات کے خالی پن کا مداوع، پارٹ نمبر 70۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں؟ وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ تھا قرآن کی، جس کی سورت نمبر 57 ہے اور آیت نمبر 16 ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قلب کے مردہ ہو جانے کی وضاحت فرمائی ہے جو ذکر الہی میں غفلت کے سبب اس انجام سے دوچار ہوا، لیکن بالکل اگلی آیت میں اسی مردہ قلب کے زندگی دیے جانے کی وضاحت فرما دی گئی ہے۔ یعنی اسی صورت میں ہے سورہ نمبر 57 اور آیت نمبر 17، اگلی ہی آیت ہے یہ۔ خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ یہ ہمارے لیے ایک نشانی ہے، بالکل اسی طرح جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے، اسی طرح سے رب مردہ قلوب کو زندگی بخشتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے قلب کے اسفنج میں دنیا سے کچھ جذب کر لیا ہے، تب بھی امید ہمیشہ موجود ہوتی ہے۔ قلب میں جذب ہو جانے والی ایک عام ترین سیاہی دوسرے لوگ ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی فرد ہو جو آپ کے قلب میں داخل ہو جائے لیکن آپ اس سے شادی نہ کر سکیں، یا یہ کوئی ایسا شخص ہو جس سے آپ شادی کر لیں اور وہ آپ کے قلب میں اس جگہ پر آ جائے جو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ ایسے شخص کو قلب سے نکالنا بڑی حد تک کسی نشے کے لت سے پیچھا چھڑانے کے لیے کیے جانے والے علاج سے مماثلت رکھتا ہے۔ اگر یہ کوئی ایسا فرد ہے جس کے ساتھ آپ رہ نہیں سکتے کسی لت کی مانند، تو ایسے شخص سے مکمل طور پر لا تعلقی اختیار کر لیں، ہر طرح کا ربط اور یاد دہانیاں ختم کر دیں، بھلے ہی ان کا مطلب فون نمبر، ای میل اور سوشل میڈیا پر پروفائل بلاک کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ آپ کا زہر چوسنے والا پتھر ہے۔ دوسرا، آپ کو پرستش کرنے کی شے کو کسی بہتر شے سے بدلنا ہوگا۔ اپنے ذکر میں اضافہ کر دیں اور اللہ سے مزید نزدیک ہو جائیں۔ اگر آپ روزانہ کی نماز ادا نہیں کرتے تو اس میں درستگی کریں، تمام نمازیں مقررہ اوقات پر ادا کریں، رات کے آخری تیسرے پہر تہجد ادا کرنا شروع کر دیں، دعا مانگیں، توبہ کریں، آنسو بہائیں اور اللہ سے التجا کریں، وہ آپ کا علاج کرے اور آپ کو شفا دے۔ یہ آپ کا علاج ہے۔ ایک بار جب علاج مؤثر ہو جائے گا تو رب کے حکم سے آپ کا قلب بحال ہو جائے گا، اور یہ قلب بحال ہو گیا تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اور یہ دوبارہ توازن میں آ جائے گا اور اپنی تخلیق کے مقصد کو پا جائے گا، اپنے خالق کی پہچان اور کسی بھی اور شے سے زیادہ اس سے محبت۔ ایسا ہی قلب دوبارہ مخلوق کو کچھ دینے کی صلاحیت پا سکے گا، لیکن اس بار زیادہ صحت مند، بے غرض اور کم انحصاری والے طریقے سے ہوگا۔ قلب دینے کے قابل ہوگا، لیکن اس کے لیے جس سے وہ سب سے زیادہ محبت رکھتا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ جب ایک بار یہ علاج مؤثر ہو گیا تو آپ اپنے اندرون میں موجود پیار، خلوص اور وفاداری کے اس انبار کو ایک بار پھر اس جگہ بانٹنے کے قابل ہو جائیں گے جس کے لیے اسے تخلیق کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اگر یہ انبار بانٹا نہ جائے تو یہ وہ بم ہے جو پھٹ سکتا ہے، لیکن اگر اس انبار کو غلط جگہ پر بانٹا جائے گا تو تب بھی یہ ٹک ٹک کرتا بم بن جائے گا۔ دیجئے، لیکن صحیح طریقے سے دیجئے۔ جذب کیجئے، لیکن صرف وہی شے جو آپ کے سینے کے اندر موجود مقدس جگہ سے تعلق اور وہاں قیام کی مستحق ہے۔ ایک بار جب یہ توازن مل گیا تو آپ کا قلب
پیار دینا اور صحیح انداز میں وصول کرنا سیکھ سکے گا۔ آپ کا قلب ہی آپ کی حقیقی آنکھ ہے۔ آپ کا قلب آپ کے جسم کا مالک ہے۔ اس کا مقصد اتنا زیادہ عظیم ہے کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ محل اتنا قیمتی ہے کہ اسے بغیر حفاظت کے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس کی حفاظت کریں اور اچھے طریقے سے حفاظت کریں، کیونکہ ہر تخلیق اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے تڑپ رکھتی ہے۔ غیر محتاط الفاظ اور دوسروں کو تکلیف دینے کا داغ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 97 اور 98۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ۔ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تکلیف کو تسلیم کیا۔ صرف یہ تسلیم کرنا ہی بجائے خود شفا ہے۔ در حقیقت تھراپی کے دوران کاؤنسلنگ کا اہم ترین اوزار ہی درد کو تسلیم کرنا اور اس پر زور دینا ہوتا ہے۔ کسی ایسے کا ہونا جو ہمارے درد کو دیکھے، ہم اسے اکیلے نہ بھگتیں، اسے سمجھا جائے، توثیق کی جائے، یہ شفا یابی دینے کی انتہائی طاقتور قوتیں ہیں۔ اب ذرا تصور کریں کہ یہ کوئی دوسرا انسان نہیں بلکہ یہ کائناتوں کا خالق ہے، ہمیں دیکھتا ہے، تسلیم کرتا ہے اور ہماری توثیق کرتا ہے۔ کسی انتہائی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کے لیے صرف یہی بات کافی ہوتی ہے، اور یہی کام رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا جب ان کے دل کو تکلیف پہنچی، اور اللہ یہی ہمارے لیے بھی کرتا ہے۔ وہ ہمیں دیکھتا ہے، وہ میرے درد کو دیکھتا ہے، وہ آپ کے درد کو دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ ہمارے سینوں میں پوشیدہ ہے، وہ ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو دیکھتا ہے، وہ ہر دراڑ سے واقف ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے جو چھپا کر رکھتے ہیں، حتیٰ کہ اسے بھی جو ہم خود اپنے آپ سے بھی چھپاتے ہیں۔ اس بات کی جانب بھی توجہ دینا ضروری ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قلب کی تکلیف پہنچائی۔ اس آیت میں اسے بھی بیان کیا گیا۔ یہ جنگیں یا جسمانی حملے نہ تھے، یہ الفاظ تھے، صرف الفاظ، اور الفاظ میں یہ قوت موجود ہوتی ہے۔ الفاظ ہی دوبارہ تعمیر کر سکتے ہیں اور شفا دے سکتے ہیں، یہ الفاظ ہی تباہ کر سکتے ہیں اور توڑ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں زبان کے اعمال پر اتنا زور دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح بخاری میں، میرے لیے جو شخص دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیز اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی ذمہ داری دے دے تو میں ان کے لیے جنت کی ذمہ داری دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ اور ساز و سامان نہ ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے اعمال لے کر آئے گا، تاہم اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت دھری ہوگی، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا اور کسی کا خون بہا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، چنانچہ اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور اس پر واجب الادا حقوق بھی باقی رہے تو ان لوگوں کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ایسی مفلسی سے۔